جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملکی حالات جو ہیں اس وقت وہ ایک شخص کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور جو ہے ضد کی وجہ سے اور نامناسب رویوں کی وجہ سے جو ہے وہ خام خواہ کشیدہ کیے ہوئے ہیں. یعنی اس کی کوشش ہے کہ جو ملک جو ہے وہ سنبھلے نہ بلکہ انارکی کی طرف جائے. روز مثالیں کبھی سری لنکا کی دیتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ بیروت کی مثالیں دیتا ہے, کبھی مشرقی پاکستان کی مثالیں دیتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ کسی ادارے کو اس شخص نے بدنام کرنے سے نہیں چھوڑا. عدلیہ ہے, اگر کوئی فیصلے اس کے حق میں, حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ عدلیہ کا لاڈلا ہے, لیکن عدلیہ کو بھی بدنام کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا اور ابھی بھی جو ہے بہت سارا جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح کہ فوج کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور لوگوں کے جذبات کو اور اپنے ورکرز کو, یعنی بجائے اس کے کہ محبت اور شائستگی کا درس دے, وہ ان کو جو ہے وہ بدتمیزی کا اور جو ہے وہ بغاوت کا درس دیتا ہے. اور لیڈرز کا یہ کام نہیں ہوتا. اور جو ہے پھر روز اس کی جو کنٹروورشل جو اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں. میں اپنے سارے جو ہیں ہارون آباد کے جتنے دوست ہیں, جتنے ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں, ورکرز ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہمارے عہدیداران ہیں, ورکرز ہیں, ان کو بھی, اور بشمول پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور سارے دوست جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ خود اسیس کریں کہ ہر بیان اس کا کنٹروورشل ہے. ابھی یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس کو سب نے منع کیا کہ اس طرح اوپرلی 8-10 دن سے روز ایک ویکینڈ گالا لگایا ہوا ہے, اور وہ شام کو ایک پارٹی ہوتی ہے, ایوننگ پارٹی, اور وہاں پہ 3 بجے شروع ہوتی ہے, 7 بجے ختم کرتا ہے. اور پھر خود پتہ ہے کہ اس وقت ملک کی حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی تیسری قوت جو ہے, جو دشمن ممالک ہیں, ہمارے یہاں پر بے شمار ایسے گروپ ہیں جو کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی. اور اس کو پتہ تھا, خود کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ مجھے تھریٹ ہے. اگر تھریٹ تھا تو پھر اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہوتی ہے نا خود بندے نے. اور یہاں پر پنجاب حکومت تھی, اگر پنجاب حکومت کا فرض تھا, پہلے تو پارٹی کا اپنا فرض تھا کہ ان کا قائد ہے, اس کے لیے جو کنٹینر تیار کیا ہے اس کو بلٹ پروف گلاسز لگائیں, بلٹ پروف شیٹس لگائیں, اس کے گرد حفاظتی حصار رکھیں. پھر پنجاب پولیس جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے ان کا سارا یہ تھا, اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بالکل نظر انداز کیا اپنی حفاظت کو. اور پھر کوئی بھی شخص جس طرح کہ وہ, شکر ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ جو اسیسینیٹر تھا وہ پکڑا گیا, اور اس نے اعترافی بیان بھی کیا, اور پھر اس کو جو غلط رنگ دیا خان صاحب نے. اور انہوں نے جس طرح اپنے لوگوں کو کہا کہ ابھی عوام کو پیغام دیں گے, گھراؤ جلاؤ کریں. فواد چودھری کا بیان انتہائی افسوسناک ہے جس میں اس نے کہا کہ جو ملتا ہے اسے جلا دیں. اور پھر اس کے بعد میاں اسلم اقبال اور وہ کیا نام ہے اسد عمر کو انہوں نے آفیشلی کہا کہ آپ اسٹیٹمنٹ دیں کہ میرے جو اس اٹیمپٹ میں 3 لوگ جو ہے اس میں ادارے کے لوگوں کا بھی نام لگایا. یعنی سیاست کو آپ, اگر ان کو میں یہ سمجھاؤں کہ مہاتما گاندھی کو کس نے جو ہے مرڈر کیا تھا, ایک جو ہے ہندو نے کیا تھا جو کہ انتہا پسند ہندو تھا. اور پھر آپ کے سامنے ہے راجیو گاندھی کا مرڈر, اندرا گاندھی کا, ہماری بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہوا, لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ ملک کے خلاف بغاوت کر دیں. انہوں نے تو اسی وقت, قیادت کا کام یہ نہیں ہوتا, قیادت نے اسی وقت اپنے ورکرز کو کہا کہ خدا را آپ ہوش سے کام لیں, تحمل سے کام لیں. اور زرداری صاحب جن کو آپ نے سب کو بدنام کیا ہوا ہے, انہوں نے وہاں پر کہا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور پھر انہوں نے جمہوریت کی پٹری کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. اور پھر انہوں نے سب نے, میاں نواز شریف نے اور ہماری پارٹی نے اور زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت بائیک آؤٹ کر دیا تو ماشاء اللہ تو مزید طویل ہو جائے گا, اور پھر یہ جبر کا دور جو ہے وہ چلتا رہے گا. انہوں نے کہا ہم الیکشن میں ہر صورت میں حصہ لیں گے اور پاکستان کو متحد اور جار رکھیں گے. اور اس شخص کو دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ بغاوت کر دیں, اور جو ہے اپنے ورکرز کو ابھارا ہے. کل جمعے کے بعد انہوں نے کہا گھراؤ جلاؤ, کہتے جی ہم پرامن احتجاج کریں گے. کہاں پہ ہے ان کا پرامن احتجاج؟ کل جس طرح ٹائر جلائے گئے, سیکریٹریٹ کا گیٹ جلایا گیا, گورنر ہاؤس کو جلایا گیا,
فیض آباد میں، کراچی میں، یعنی یہ تو مفتی بانی کی ایک تحریک بنتی جا رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اعلی کار بن گئے ہیں دشمن ممالک کے، اور اس پر سخت جو ہے وہ نادم بھی ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ ان پر حملہ ہوا، لیکن آپ کو معلوم تھا اعجاز چودھری صاحب کا بیان کہ مجھے پتا تھا، مجھے اطلاع تھی. انہیں پوچھا کہ کس کی اطلاع تھی، تو آگے سے برہم ہو جاتے ہیں. اس طرح کا رویہ، بچگانہ رویہ جو ہے، اور ایک ایسے لیڈر کا جس کی پارٹی اسٹیبلشڈ ہو گئی ہے، 3 صوبوں میں اس کی حکومت ہے، بڑا تشویشناک ہے. اور اس پر جو ہے سارے مائدین کی گہری نظر ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے. پہلے تو اس شخص کی نالائکیوں کی وجہ سے اس کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. اب جب ملک کو ہم مستحکم کرنے لگے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ اس شخص نے جو ہے نارکی پلائی ہے. اب دوبارہ سعودی عرب کے کنگ آ رہے تھے، اور اس کے بعد چائنا کے صدر آ رہے تھے، تو اس سے پہلے اس نے یہ لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے. اور پچھلی دفعہ بھی جب ہماری حکومت تھی، اس وقت جب چائنیز پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی. اس کا کیا مقصد ہے؟ سارے عوام کو سمجھنا چاہیے. نوجوان نسل جو کہ اس کو ہیرو دیکھتے ہوئے جوان ہوئی ہے، اور جو سمجھتی ہے یہ ہمارا ہیرو ہے، ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح گھڑی چوری کی ہے اس نے، کس طرح وہاں سے توشہ خانے سے چوری کی ہے. جو اس کو ہسپتال کے لیے فنڈنگ آتی تو اس میں سے کیسے بیزلمنٹ کی ہے. ابھی یہ تازہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیلاب آیا، سب نے کہا کہ اس وقت پاکستان آدھا ڈوبا ہوا ہے. آپ خدارہ جو ہے وہ جس طرح زلزلہ آیا تو اس سے بڑا یہ سیلاب تھا ہمارا، اور اس پہ قومی یکجہتی کو فروغ ہونے دیں، اس نے نہیں ہونے دی. اس نے جو ہے وہ سیلاب کے نام پر جو چندہ مانگا، کہاں ہے وہ 5 ارب روپیہ جو اس نے اکٹھا کیا تھا؟ آپ بتائیں نا کہ وہ اس نے کہاں پہ صرف کیا، خرچ کیا ہے. اور وہ ایک ڈرامہ ہے، ایک جو ہے روز ایک فتنہ شروع ہوتا ہے صبح سے اور شام تک قوم کو بخار میں مبتلا رکھتا ہے. میری تو تمام اپنے ہارون آباد کے اور پاکستان کے شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ سنجیدگی سے غور کریں، جذباتیت میں نہ آئیں، بلکہ جو ہے وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا ہمیں بہت افسوس ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم اس طرح کے کسی مذہبی جنونی کو، ہمارے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، احسن اقبال کے اوپر حملہ ہوا، خواجہ آصف کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ جو ہے گولیاں چلائی گئی، لیکن ہم نے اس کو شدت کو کم کیا ہے. اسی طرح آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ آپ سنب کریں، اور معاشرے میں یہ جو ہے انتہا پسندی کو اور یہ جو دہشت گردی کو فروغ نہ دیں. خدارہ جو ہے ہوش کے ناخن لیں. پاکستان اس کا متمل نہیں ہو سکتا. پاکستان ایسے دراہے پہ کھڑا ہے جہاں پر وہ ایک ایٹمی قوت ہے، اس کی ایٹمی قوت پہ انگلیاں اٹھیں گی، اور پھر افغانستان میں دوبارہ جو ہے وہ طالبان آ گئے ہیں، اور وہاں سے بھی ہمیں انویژن کا ڈر ہے. انڈیا میں روز آپ کے میڈیا پہ آپ کی خبریں اور آپ کی نیوز چلاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں میرا تو خیال ہے کہ کسی اندھے کو بھی اور کسی کانوں سے بہرے بندے کو بھی یہ سمجھنے میں میرا خیال ہے 10 منٹ نہیں لینے چاہیے. جو لوگ جو ہے اس کا پیچھے جو کر رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا کس طرح فوج کو گالیاں پڑ رہی تھی، کس طرح وہ وہاں پر جو ہے، میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ایک بختر بند گاڑی پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ، تو اگر فوج کا ادارہ نہیں ہوگا تو کیسے یہ ملک جو ہے وہ اسٹیبل رہے گا، کیسے متحد رہے گا؟ باقی ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اس قتل کی تحقیق میں بھی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انشاءاللہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، باقی تو صوبائی حکومت آپ کی اپنی ہے، آپ اپنا جو ہے وہ وہاں پر پوری تحقیقات کریں. آپ کے پوری تھانے آپ کے تھے، گجرات میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر کہاں پہ تھی آپ کی پولیس؟ ہم نے تو نہیں وہ پولیس والے لگائے ہوئے. آپ خدارہ اس کی بے لاگ تحقیق کریں، اس کو مینیپولیٹ نہ کریں، اور اس کو جو ہے، کیونکہ آپ کا تو سارا دار و مدار ہی جھوٹ پر اور بہتان پر ہے اور دروغ گوئی پہ ہے. اس سے پرہیز کریں، اور ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے اور پاکستان کو بھی صحیح سلامت رکھے. شکریہ. لیٹر تھا وہ پکڑا گیا اور اس نے اعترافی بیان بھی کیا، اور پھر اس کو جو غلط رنگ دیا خان صاحب نے، اور انہوں نے جس طرح اپنے لوگوں کو کہا کہ ابھی عوام کو پیغام دیں کہ گھراؤ جلاؤ کریں. فواد چودھری کا بیان انتہائی افسوسناک ہے، جس میں اس نے کہا کہ جو ملتا ہے اسے جلا دیں. اور پھر اس کے بعد میاں اسلم اقبال اور وہ کیا نام ہے اسد عمر کو انہوں نے آفیشلی کہا کہ آپ اسٹیٹمنٹ دیں کہ میرے جو اس اٹیمپٹ میں 3 لوگ جو ہے اس میں ادارے کے لوگوں کا بھی نام لگایا. یعنی سیاست کو آپ، اگر ان کو میں یہ سمجھاؤں کہ مہاتما گاندھی کو کس نے جو ہے مرڈر کیا تھا، ایک جو ہے ہندو نے کیا تھا جو کہ انتہا پسند ہندو تھا،
اور پھر آپ کے سامنے ہے راجیو گاندھی کا مرڈر، اندرا گاندھی کا، ہماری بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہوا، لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ ملک کے خلاف بغاوت کر دیں. انہوں نے تو اسی وقت، قیادت کا کام یہ نہیں ہوتا، قیادت نے اسی وقت اپنے ورکرز کو کہا کہ خدا را آپ ہوش سے کام لیں، تحمل سے کام لیں. اور زرداری صاحب جن کو آپ نے سب کو بدنام کیا ہوا ہے، انہوں نے وہاں پر کہا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور پھر انہوں نے جمہوریت کی پٹری کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. اور پھر انہوں نے سب نے، میاں نواز شریف نے اور ہماری پارٹی نے اور زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت بائیکاٹ کر دیا تو ماشاءاللہ تو مزید طویل ہو جائے گا اور پھر یہ جبر کا دور جو ہے وہ چلتا رہے گا. انہوں نے کہا ہم الیکشن میں ہر صورت میں حصہ لیں گے اور پاکستان کو متحد اور یکجا رکھیں گے. اور اس شخص کو دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ بغاوت کر دیں اور جو ہے اپنے ورکرز کو ابھارا ہے. کل جمعے کے بعد انہوں نے کہا گھراؤ جلاؤ، کہتے جی ہم پرامن احتجاج کریں گے. کہاں پہ ہے ان کا پرامن احتجاج؟ کل جس طرح ٹائر جلائے گئے، سیکریٹریٹ کا گیٹ جلایا گیا، گورنر ہاؤس کو جلایا گیا، فیض آباد میں، کراچی میں، یعنی یہ تو مفتی بانی کی ایک تحریک بنتی جا رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اعلی کار بن گئے ہیں دشمن ممالک کے، اور اس پر سخت جو ہے وہ نادم بھی ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ ان پر حملہ ہوا، لیکن آپ کو معلوم تھا. اعجاز چودھری صاحب کا بیان کہ مجھے پتا تھا، مجھے اطلاع تھی، انہیں پوچھا کہ کس کی اطلاع تھی، تو آگے سے برہم ہو جاتے ہیں. اس طرح کا رویہ، بچگانہ رویہ جو ہے، اور ایک ایسے لیڈر کا جس کی پارٹی اسٹیبلشڈ ہو گئی ہے، 3 صوبوں میں اس کی حکومت ہے، بڑا تشویشناک ہے. اور اس پر جو ہے سارے مائندین کی گہری نظر ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے. پہلے تو اس شخص کی نالائکیوں کی وجہ سے اس کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. اب جب ملک کو ہم مستحکم کرنے لگے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ اس شخص نے جو ہے نارکی پلائی ہے. اب دوبارہ سعودی عرب کے کنگ آ رہے تھے اور اس کے بعد چائنا کے صدر آ رہے تھے، تو اس سے پہلے اس نے یہ لانگ آئے تھے، اور اس کے بعد چائنا کے صدر آ رہے تھے تو اس سے پہلے اس نے یہ لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے. اور پچھلی دفعہ بھی جب ہماری حکومت تھی اس وقت جب چائنیز پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی. اس کا کیا مقصد ہے؟ سارے عوام کو سمجھنا چاہیے، نوجوان نسل جو کہ اس کو ہیرو دیکھتے ہوئے جوان ہوئی ہے اور جو سمجھتی ہے یہ ہمارا ہیرو ہے، ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح گھڑی چوری کی ہے اس نے، کس طرح وہاں سے توشہ خانے سے چوری کی ہے، جو اس کو ہسپتال کے لیے فنڈنگ آتی تو اس میں سے کیسے ایمبیزلمنٹ کی ہے. ابھی یہ تازہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیلاب آیا، سب نے کہا کہ اس وقت پاکستان آدھا ڈوبا ہوا ہے. آپ خدارہ جو ہے وہ جس طرح زلزلہ آیا تو اس سے بڑا یہ سیلاب تھا ہمارا، اور اس پہ قومی یکجہتی کو فروغ ہونے دیں، اس نے نہیں ہونے دی. اس نے جو ہے وہ سیلاب کے نام پر جو چندہ مانگا، کہاں ہے وہ 5 ارب روپیہ جو اس نے اکٹھا کیا تھا؟ آپ بتائیں نا کہ وہ اس نے کہاں پہ صرف کیا، خرچ کیا ہے. اور وہ ایک ڈرامہ ہے، ایک جو ہے روز ایک فتنہ شروع ہوتا ہے صبح سے اور شام تک قوم کو بخار میں مبتلا رکھتا ہے. میری تو تمام اپنے ہارون آباد کے اور پاکستان کے شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ سنجیدگی سے غور کریں، جذباتیت میں نہ آئیں، بلکہ جو ہے وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا ہمیں بہت افسوس ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم اس طرح کے کسی مذہبی جنونی کو، ہمارے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، احسن اقبال کے اوپر حملہ ہوا، خواجہ آصف کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ جو ہے گولیاں چلائی گئی، لیکن ہم نے اس کو شدت کو کم کیا ہے. اسی طرح آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ آپ سنب کریں اور معاشرے میں یہ جو ہے انتہا پسندی کو اور یہ جو دہشت گردی کو فروغ نہ دیں. خدارہ جو ہے ہوش کے ناخن لیں. پاکستان اس کا متمل نہیں ہو سکتا. پاکستان ایسے دراہے پہ کھڑا ہے جہاں پر وہ ایک ایٹمی قوت ہے، اس کی ایٹمی قوت پہ انگلیاں اٹھیں گی، اور پھر افغانستان میں دوبارہ جو ہے وہ طالبان آ گئے ہیں اور وہاں سے بھی ہمیں انویژن کا ڈر ہے. انڈیا میں روز آپ کے میڈیا پہ آپ کی خبریں اور آپ کی نیوز چلاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں میرا تو خیال ہے کہ کسی اندھے کو بھی اور کسی کانوں سے بہرے بندے کو بھی یہ سمجھنے میں میرا خیال ہے 10 منٹ نہیں لینے چاہیے جو لوگ جو ہے اس کا پیچھے جو کر رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا کس طرح فوج کو گالیاں پڑ رہی تھی، کس طرح وہ وہاں پر جو ہے، میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ایک بختربند گاڑی پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ، تو اگر فوج کا ادارہ نہیں ہوگا تو کیسے یہ ملک جو ہے وہ سٹیبل رہے گا، کیسے متحد رہے گا؟ باقی ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اس قتل کی تحقیق میں بھی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انشاءاللہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، باقی تو صوبائی حکومت آپ کی اپنی ہے، آپ اپنا جو ہے وہ وہاں پر پوری تحقیق والے لگائے ہوئے.
آپ خدا را اس کی بے لاگ تحقیق کریں، اس کو مینیپولیٹ نہ کریں، اور اس کو جو ہے کیونکہ آپ کا تو سارا دار و مدار ہی جھوٹ پر اور بہتان پر ہے اور دروغ گوئی پہ، اس سے پرہیز کریں. اور الحمدللہ جو ہارون آباد میں ڈکیتیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور جیسے وہ ہارڈ ویئر عابد ہارڈ ویئر اور پھر اس کے ساتھ جو آئرن سٹورز پہ جس طرح وہ جو ہے وہاں پر فائرنگ کی گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں جس طرح وہ ایک دو جو ہے پولیس نے پھر اوور ریئیکٹ ہوتے ہوئے ناکے پہ ایک بیچارے ہمارے مزدور کو مار دیا، اور جو سنیچنگ کا سلسلہ تھا اس پر پنجاب اسمبلی میں میں نے پھر جو ہے بھرپور آپ لوگوں کی نمائندگی کی، اور وہاں پر پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، وہاں پر پھر ان سب کو بلوایا گیا، اور پھر اسپیشل فورس جو ہے وہ وہاں پر ہم نے پورے ہارون آباد میں تعینات کرائی ناکوں پر، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ برآمدگی بھی ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں کچھ جو ہے جو میں نے جس طرح کے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کچھ کالی بھیڑیں بھی ہیں محکموں میں ہوتی ہیں، ان کو بھی جس طرح یہاں سے جو ہے وہ دور کیا گیا. میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے فورم پر اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ پورا موقع دیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ جی ہاں. اور پھر یہ جو موٹر سائیکلوں کی سنیچنگ، اس میں جو 20 موٹر سائیکلز، یعنی میں نے تو وہاں پہ پورے فیگرز منگوائے تھے ایک ہفتے کے، میں نے کہا مجھے بتائیں ایک ہفتے میں کتنے موٹر سائیکل چھینے، کتنی FIRs اور کتنی رپورٹس ہوئی ہیں. اور اب سنا ہے کہ وہ بھی برآمدگی ہوئی ہے، اور اس میں بھی کوئی موٹر سائیکل انشاءاللہ واپس کیے جائیں گے. جو ہم نے پھر انکوائری کمیٹی تشکیل دی، اور پھر وہ وہاں پر ساری جو میٹنگز میں ہم نے ناکوں پر بھی پولیس کی تعداد کو بڑھایا ہے، نئے موٹر سائیکلز دیے ہیں پولیس کو، اور میں نے تو اپنا گھر ڈیرا دے دیا تھا. میں نے کہا یہاں پر آئیں، یہاں پر رکیں، آپ کا کھانا پینا میرے ذمہ ہے. اور وہ کچھ دن ہمارے طرف رہے ادھر، اور ہمارے جو ہے یہاں پر انہوں نے جو ہے قیام کیا. ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہارون آباد کے باسیوں کو امن اور جو ملا ہے، اور یہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اب کمی ہو گئی ہے.